بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 جون 2020 میں رات کو 11:16 سے لے کر 6 جون 2:34 تک چاند گرہن لگنے والا ہے۔ چاند گرہن کے اسباب کیا ہیں؟ جاہلیت میں لوگوں کے توہمات اور خیالات یہ تھے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ کسی بڑے واقعے اور بڑے حادثے اور کسی بڑے آدمی کی موت یا پیدائش سے وابستہ ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں جب سورج گرہن لگا تو اس وقت آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، تو آپ نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ چاند گرہن کسی کی موت یا وفات سے نہیں ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت موجود ہے۔ چاند گرہن یا سورج گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند بھی حساب کے پابند ہیں۔ تو یہ سبب ماننا کہ کسی بڑے حادثے، بڑے واقعے، کسی کی موت یا کسی وجہ سے چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے، اس کی تردید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ چاند گردش کرتا ہے، سورج بھی گردش کرتا ہے اور زمین بھی گردش کرتی ہے۔ اس کے گردش کے الگ الگ طریقے ہیں۔ سائنسدانوں کے ماہرین فلکیات کی تحقیق کے مطابق جب سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں سے 5 جون کی رات ہے کہ چاند گرہن ہوگا اور 3 گھنٹے سے زیادہ کا ہوگا، جس کا دورانیہ ماہرین فلکیات نے جو بیان کیا ہے وہ رات کو 11:16 سے لے کر رات ہی میں 2:34 تک چاند گرہن کا دورانیہ رہے گا، یعنی 5 جون کی رات میں شروع ہوگا اور تاریخ کے حساب سے 6 جون کی رات ہی میں وہ ختم ہوگا۔ یہ تو اسباب کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ چاند گرہن کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس سلسلے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں اور توہمات ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ حاملہ خواتین، جو عورتیں حاملہ ہیں وہ سامنے نہ آئیں یا وہ قینچی، چاقو، دھاردار چیزوں کا استعمال نہ کریں ورنہ ان کو نقصان پہنچے گا۔ اس کی نہ کوئی سائنسی حقیقت ہے اور نہ کوئی طبی حقیقت ہے، بلکہ یہ صرف توہمات میں شامل ہے۔ اس طرح کے خیالات سے گریز کرنا چاہیے۔ چاند گرہن ہو تو کیا تعلیم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آپ کا طریقہ تھا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت نماز پڑھتے، توبہ و استغفار کرتے اور اللہ کی جناب میں انابت کرتے۔ چاند گرہن کی نماز کو صلاۃ خسوف کہتے ہیں، یعنی چاند گرہن کی نماز دو رکعت پڑھی جائے گی اور تنہا پڑھی جائے گی، اس میں جماعت نہیں ہوگی۔ تو تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ چاند گرہن کو اللہ کی بڑی ترین نشانی جو قیامت آنے والی ہے اس کی نمائندہ اور اس کی نشاندہی کرنے والی، گویا سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، یہ بے نور ہو جاتے ہیں اور بے نور قیامت کے دن بھی ہو جائیں گے اور ان کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ تو قیامت کا عظیم دن چاند گرہن اور سورج گرہن سے یاد کرنا چاہیے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن خاص طور پہ جو پیش آ رہا ہے چاند گرہن، اس میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی جناب میں رجوع کرنا چاہیے، تمام توہمات اور خیالات سے توبہ کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعت نماز نفل تنہا پڑھی جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ تو ماہرین فلکیات کے مطابق جو حساب جو ہے انتہائی
پیچیدہ اور اہم اور پختہ ہوتا ہے اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ سورج اور چاند بھی حساب کے پابند ہیں، چاہے وہ گردش میں ہو، وہ روانی میں ہو، وہ اپنے مدار میں گھومنے میں ہو، روشنی کے پھیلانے میں ہو، تو چاند اور سورج کی جو روشنی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے۔ چاند بے نور ہے، وہ روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے، سورج کے اندر روشنی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین ایک شاندار فرش ہے، یہ زمین بھی گردش کرتی ہے، جب زمین اور چاند اور سورج کے بیچ میں آ جاتی ہے تو چاند گرہن لگتا ہے۔ آئیے جب چاند گرہن لگے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے دعائیں کریں، 2 رکعت صلاۃ خسوف پڑھیں اور چاند گرہن کے آداب جو ہیں اس کو بجا لائیں۔ محمد ارشد فاروقی، دیوبند۔